آج کے اس مختصر سے خطبے میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہیں وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر واقعہ۔ اللہ رب العالمین نے اولاد کو ایک عظیم نعمت قرار دیا ہے۔ اولاد اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ایک قیمتی تحفہ ہے۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے یا جنہیں اللہ رب العالمین نے محروم رکھا ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسے اگر اولاد نیک ہے تو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً تمام کے تمام شادی شدہ اور تمام کے تمام کو اللہ رب العالمین نے اولاد سے نوازا تھا۔ تو ایک تو یہ بات اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نوری مخلوق ہے وہ دعویٰ غلط ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھی ہمیں جیسا بشر اور انسان بنایا ہے، لیکن ان کا مقام و مرتبہ ہم انسانوں میں اللہ رب العالمین نے سب سے بلند رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل 7 اولاد تھی، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، قاسم، عبداللہ اور اسی طرح سے ابراہیم، یہ 3 بیٹے، لیکن تینوں کے تینوں اللہ رب العالمین نے بچپن میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پاس بلا لی۔ 4 بیٹیاں باحیات رہیں، لیکن ان 4 میں سے 3 بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ صرف ایک بیٹی جو سب سے آخری سب سے چھوٹی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی بیٹی ہیں۔ بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کو نبوت ملنے سے 10 سال پہلے، یعنی جب اللہ کے نبی کی عمر 30 سال کی تھی، اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شوہر ہیں وہ ان کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالہ تھیں ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت خدیجہ بنت خویلد اور ان کی والدہ کا نام حالہ بنت خویلد۔ تو حضرت خدیجہ اور حضرت حالہ یہ دونوں بہن ہیں، اور ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خالہ زاد بھائی تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ رشتہ لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں حضرت زینب کا ہاتھ مانگنے کے لیے کہ میں زینب سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی نیک رشتہ گرچہ وہ لڑکا خود لے کر کے آ رہا ہے تو آدمی کو اسے قبول کرنا چاہیے، یہ ہے کہ وہ رشتہ نیک ہو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قبول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی سے مشورہ کرتا ہوں اور پھر تمہیں بتاتا ہوں۔ تو ایک تو کوئی نیک رشتہ آ رہا ہے آپ اسے قبول کریں اور فوراً اپنا حکم جاری نہ کریں، بلکہ اپنی بیٹی سے رائے مشورہ کریں کہ فلاں فلاں رشتہ آیا ہے، کیا تمہیں قبول ہے، منظور ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے خالہ زاد کا رشتہ تمہارے پاس آیا ہے، کیا تم اسے قبول کرتی ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتی ہیں اور مسکرا کر کے گھر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں اور نکاح کر دیتے ہیں۔ حضرت زینب حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ ابھی اسلام آیا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے 10 سال کے بعد۔ نکاح کے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، اور جب نبوت ملتی ہے تو اس وقت حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں نہیں رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں۔ جب وہ گھر لوٹتے ہیں تو حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں نے، میرے تمام گھر والوں نے میرے والد کا
دین اسلام قبول کر لیا ہے، اور پھر انہیں دین اسلام کے تعلق سے بتلاتی ہیں کہ کیا آپ بھی اس دین کو قبول کرنا چاہتے ہیں؟ وہ انکار کر دیتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ لوگ یا جو میرے قبیلے، میرے رشتہ دار، میرے ملنے جلنے والے ہیں، وہ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر کے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس وجہ سے وہ اسلام کا انکار کر دیتے ہیں، اسلام قبول نہیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مکہ میں ایک بات مشہور تھی کہ یہ تاجر تھے اور ان کے پاس لوگ اپنی امانتیں یعنی اپنے پیسے رکھتے تھے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا جان میں چاہتی ہوں کہ ابھی اپنے شوہر کے پاس رہوں، مدینہ ہجرت نہ کروں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا تم بہتر سمجھتی ہو ویسا کرو، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پر مکہ چھوڑ کر کے آپ ہجرت کر جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیے اسلام اور کفر کے درمیان جدائی کا اعلان نہیں آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں ہوا تھا کہ ایک کافر اور ایک مسلمان ایک ساتھ نکاح میں رہ سکتے ہیں، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے اس چیز کی اجازت دی تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ جاتے ہیں، غزوہ بدر کا معرکہ پیش آتا ہے، اور غزوہ بدر میں شامل ہونے کے لیے حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے جاتے ہیں مکہ والوں کے ساتھ مدینہ اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے۔ داماد جنگ میں یہاں سے جا رہا ہے، سسر مدینہ سے آئے ہیں وہاں پر جنگ کے لیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے، اللہ رب العالمین نے انہیں 2 اولاد دی تھی، ایک کا نام علی اور ایک کا نام امامہ، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ایک علی اور دوسرے امامہ۔ وہ علی جو ہے بچپن میں وفات پا گئے تھے، امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی ہوئی تھی۔ بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے ان سے نکاح کیا تھا۔ تو دعا کرتی ہیں کہ ایسا نہ ہو میرے بچے یتیم ہو جائیں، اور کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ میں یتیم ہو جاؤں۔ دونوں طرف دعا ہے، شوہر اگر قتل کر دیے جاتے ہیں تو میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، اور اگر میرے والد شہید کر دیے جاتے ہیں تو میں یتیم ہو جاؤں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بنا لیے جاتے ہیں، قید کے اندر شامل کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت زینب کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مشرکین مکہ وہ جنگ ہار چکے ہیں اور میرے شوہر کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ آخر صورت کیا ہے کہ انہیں وہاں سے نجات دلائی جائے، چھوڑی جائے۔ دیکھو ایک بیوی کو اس قدر فکر ہے اپنے شوہر کی کہ برابر مسلسل کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دے اور یہ اسلام کے اندر آ جائے۔ پوچھتی ہے، مشورہ کرتی ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ جو لوگ فدیہ دے سکتے ہیں وہ فدیہ دیں، انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ جو لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ مدینہ کے بچوں کو اور مدینہ کے لوگوں کو پڑھائیں لکھائیں، ان کا وہی فدیہ ہوگا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو ایک ہار جو ان کی ماں نے انہیں تحفے میں دیا تھا وہ اپنے گلے سے نکالتی ہیں اور دے دیتی ہیں کہ جاؤ اور اس کے ذریعے سے میرے شوہر کو چھوڑا کر کے لے کر آ جاؤ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فدیہ لایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی لے رہے ہیں اور لوگوں کو آزاد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب وہ ہار آتا ہے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ کس کے فدیے کے لیے آیا اور کس نے بھیجا ہے؟ بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ آپ کی بیٹی نے آپ کے داماد ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فدیے کے طور پر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی کو وہ پورا پس منظر جو رخصتی کے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قیمتی ہار اور تحفہ اپنی بیٹی کو دیا تھا وہ یاد آ جاتا ہے،
اور وہ منظر سوچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور آپ رونے لگ جاتے ہیں اور صحابہ سے درخواست کرتے ہیں. دیکھو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ انصاف کا معاملہ کرے, نا انصافی نہ ہونے دے. اللہ کے نبی چاہتے تو بغیر صحابہ سے مشورہ کیے ہوئے اپنے داماد کو آزاد کر سکتے تھے, لیکن نہیں, اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے صحابہ, ابو العاص کوئی برا آدمی نہیں ہے, یہ ایک اچھا آدمی ہے, اچھا انسان ہے, اور اگر تم اجازت دو تو میں چاہتا ہوں کہ اسے بلا فدیہ لیے ہوئے لوٹا دوں, اسے آزاد کر دوں, اور اس کے لیے جو ہار آیا ہے یہ بھی لوٹا دوں. صحابہ کہتے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا حکم ہمارے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کے ساتھ میں حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی طرف رخصت کرتے ہیں. لیکن جانے سے پہلے اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ابو العاص, اب جدائی کا وقت آ گیا ہے. اب اللہ رب العالمین نے حکم نازل کیا کہ ایک کافر اور ایک مسلمان میاں بیوی ہیں تو وہ ساتھ میں نہیں رہ سکتے. تم ایسا کرنا, جب مکہ پہنچو تو میری بیٹی کو مدینہ بھیج دینا. وہاں پہ بیوی انتظار کر رہی ہے کہ میرے شوہر آنے والے ہیں. پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سامان باندھ لو, تمہیں مکہ سے ہجرت کرنی ہے مدینہ کی طرف. وہ پوچھتی ہے آخر غلطی کیا ہے, کیا وجہ ہے؟ کہتی کہ نہیں, تمہارے والد کا فرمان ہے کہ تمہیں اب مجھ سے جدا ہونا ہے, اب ہمارے درمیان سمجھوتا نہیں ہو سکتا, اب ہم آپس میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آتی ہیں. مدینہ میں آنے کے بعد بھی حضرت زینب نے 6 سال تک انتظار کیا, کسی سے نکاح نہیں کیا. 6 سال تک دعائیں کرتی رہی کہ اللہ رب العالمین میرے شوہر کو ہدایت دے دے. اور وہ موقع صلح حدیبیہ سے پہلے آتا ہے. حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے کچھ لوگوں کا قیمتی سامان لے کر کے شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں. اہل مدینہ کے کچھ لوگ جاتے ہیں, گھاٹ لگا کر بیٹھتے ہیں. اس وقت کہ جب آپ حالات دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو مال تھا مسلمانوں کا لوٹا گیا تھا, اس وجہ سے مسلمان ان سے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو بھی مال ہوتا ہے وہ سب کا سب مسلمان لا کر کے مدینہ میں جمع کر دیتے ہیں. حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچتے بچاتے حضرت زینب تک پہنچتے ہیں. 6 سال کے بعد حضرت زینب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے امان چاہیے, مجھے پناہ دے دو. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فجر کا وقت ہے, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو حضرت زینب اعلان کرتی ہیں کہ اے ابا حضور, میں نے اپنے خالہ زاد بھائی کو پناہ دے دی, امان دے دی ہے. اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں سن لو, زینب میری بیٹی نے فلاں شخص کو پناہ دے دی ہے, انہیں کوئی ہاتھ نہ لگائے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتے ہیں کہ دیکھو جو تم نے ان سے مال لیا ہے اگر تم لوٹا دو تو بہتر ہے, نہیں لوٹاتے ہو تو اس میں تمہارا کوئی قصور, تمہاری کوئی غلطی نہیں. مسلمان کہتے ہیں کہ اے ابو العاص, ہم تمہیں سب کا سب لوٹا دیں گے, بس شرط یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو. اسلام قبول کر لو, یہ سارا مال تمہارا ہو جائے گا. حضرت ابو العاص کہتے ہیں کہ نہیں, میں اسلام قبول نہیں کروں گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں ٹھیک ہے, انہیں جانے دو. وہ جاتے ہیں مکہ والوں کے پاس, جس کی جو امانت تھی سب لوٹاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ بتاؤ اگر کسی کے پاس اب بھی میرے پاس کوئی سامان موجود ہے تو مجھ سے درخواست کر سکتا ہے, میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں. تمام کے تمام لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے آپ کو امین صادق امانت دار پایا ہے, ہمارا کوئی سامان کوئی چیز آپ کے پاس نہیں. تب کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا سچا معبود کوئی نہیں. اور اسی وقت اسلام قبول کرتے ہیں اور اسی دن ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, اللہ کے نبی سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی, میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں, اور میں نے اس وقت مدینہ میں اسلام قبول اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ لوگ تانا ماریں گے اور باتیں بتائیں گے کہ دیکھو ابو العاص نے مال کے چکر میں آ کر کے اسلام قبول کر لیا, اس وجہ سے میں نے اس چیز کو گوارا نہ کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد
کہتے ہیں کیا میں اپنی بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہوں؟ کیا دوبارہ لوٹ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے. اللہ کے نبی ہاتھ پکڑتے ہیں اور لے کر کے حضرت زینب کے دروازے تک جاتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زینب تمہارے شوہر تم سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں, کیا تم اس کو قبول کرتی ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سے پہلی مرتبہ مسکرائی تھی دوبارہ مسکرا دیتی ہیں اور اس پر اللہ رب العالمین کا حمد اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اتنا صبر کرنے کے بعد, صبر کیا انہوں نے اتنے سالوں تک, اتنا صبر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس صبر کا بدلہ انہیں لوٹا دیا, صبر کا بدلہ دیا. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد جب دوبارہ نکاح ہوتا ہے اس کے 1 سال کے بعد سن 8 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے 2 باتیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت زینب کے انتقال کے 1 سال کے بعد آپ بھی وفات پا گئے تھے, اور دوسرا قول یہ ہے کہ سن 12 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو یہ مختصر تھا واقعہ, مختصر تذکرہ جس میں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے بہت سارے پہلو رکھے ہیں میرے بھائیوں, کہ ایک میاں بیوی کو کس طرح سے ہونا چاہیے, اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کس طرح سے تھی, اللہ کے نبی نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کی. ضرورت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جب تک ہمیں دنیا میں رکھے, ایمان اسلام پر رکھے, جب بھی ہمارا خاتمہ کر ایمان بالخیر بکرے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.